بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرف القرآن سورہ بقرہ کا سبق نمبر 45 ہے، ایک دوسرے پر الزام تراشی۔ 3 آیات ہیں 72 سے لے کر 75 تک۔ 73، 74 اور 75 یہ 3 آیات ہیں جن کا ہم لفظی ترجمہ کریں گے، با محاورہ ترجمہ کریں گے اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں تلاوت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ واو اور اذ جب، قتل تم نے قتل کیا، نفسن جی کو، ایک جان کو، فدارا تم الزام لگانے لگے یا ایک دوسرے کے اوپر بات ڈالنے لگے، فی میں ہا اس جان، یعنی اس جان کے بارے میں تم ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانے لگے۔ واو اور اللہ، اللہ مخرجن یہ اخراج سے ہے، نکالنا، اللہ نکالنے والا ہے، ما جو، کنتم تم، تکتمون چھپاتے، جو تم چھپاتے تھے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا ہے، نکالنے والا ہے۔ فا پھر قلنا ہم نے کہا، اضربو مارو، ہو اس مردے کو، بعض حصے سے، ہا اس گائے کا ٹکڑا، اس گائے کے ٹکڑے سے اس مردے کو مارو۔ کذالک اسی طرح، یحیی زندہ کرتا ہے اللہ، الموتى مردوں کو، واو اور یری دکھاتا، کم تمہیں دکھاتا ہے، آیات نشانیاں، ہی اپنی، لعل شاید، کم تم، تعقلون سمجھو، عقل حاصل کرو، سمجھو۔ ثم پھر، قست سخت ہو گئے، قلوب دل، کم تمہارے، من سے بعد ذالک اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، فاسو ہیا وہ دل، کاف گویا کہ، الحجارہ پتھر، گویا کہ وہ دل پتھر بن گئے، او یا اشدو زیادہ شدید، قسوہ سختی، یعنی جو تمہارے دل ہیں وہ پتھر سے بھی زیادہ شدید ہیں سختی میں۔ واو اور انا یقینی بات ہے، من بعض، الحجارہ پتھر، لام البتہ، ما جن سے، یتفجرو پھوٹ پڑتی ہیں، من سے، ہو اس یعنی اس پتھر سے، الانہار نہریں، چشمے۔ واو اور انا یقینی بات ہے، من سے، ہا وہ پتھر، لام البتہ، ما جو، یشققو پھٹ جاتے ہیں، فا پھر، یخرجو نکلتے ہیں، من سے، ہو اس پتھر، الماء پانی۔ واو اور انا یقینی بات ہے، من سے، ہا وہ پتھر، لام البتہ، ما ایسے ہیں، یہبطو گر جاتے ہیں، من سے، خشیت ڈر، اللہ کے ڈر سے۔ واو اور ما نہیں ہے، اللہ غافل، یہ با کا ترجمہ نہیں ہوگا، اللہ غافل نہیں ہے، یہ جو ام ہے نا یہ اصل میں 2 لفظ ہیں، ان اور ما، ان سے، ما جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اس کے با محاورہ ترجمے کی طرف۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے ایک جی کو قتل کر دیا اور تم اس کا الزام ایک دوسرے پر لگانے لگے، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے ان چیزوں کو جو تم چھپا رہے تھے۔ ہم نے کہا مارو اس مردے کو اس گائے کے گوشت کے بعض حصے سے، اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرتے ہیں مردہ کو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں تاکہ تم سمجھ حاصل کرو۔ پھر تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے، گویا کہ وہ پتھر ہیں، یہ پتھر سے بھی زیادہ شدید ہے سختی میں۔ البتہ پتھروں میں سے تو بعض پتھر ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، اور بعض پتھر ایسے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں اور اس پتھر سے پانی نکل آتا ہے، اور یقینی بات ہے کہ پتھر میں سے بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ لفظی ترجمہ ہو چکا ہے، با محاورہ ترجمہ ہو چکا ہے۔ اب ذرا تفسیر کا خلاصہ سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ باقی بات کریں گے۔ پہلی بات حضرت فرما رہے ہیں کہ جب تم نے ایک جی کو قتل کر دیا، وہی گائے والا واقعہ چل رہا ہے، میں نے آپ کو تفصیل سے پہلے بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کو ظلماً قتل کر دیا گیا تھا،
اور قاتل کی تلاش کے لیے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو وحی ان کے اوپر نازل ہوئی تھی اس کے مطابق ان کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ تم نے ایک جی کو قتل کر دیا، یعنی تم میں سے جو مجرم لوگ تھے انہوں نے ایک بے گناہ انسان کو قتل کر دیا تھا، فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم میں سے جو مجرم لوگ تھے اپنی برات کے لیے ایک دوسرے کے اوپر ڈالنے لگے۔ مطلب جو مجرم لوگ تھے وہ دوسرے کو کہنے لگے کہ تم نے قتل کیا ہے، تم نے قتل کیا ہے۔ تو مقصد کیا تھا؟ مقصد اپنے آپ کو چھپانا تھا۔ آئے کیا کہا؟ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے جن کو تم چھپا رہے تھے۔ مطلب جو مجرم اور مشتبہ لوگ تھے اپنے آپ کو چھپانا چاہ رہے تھے کہ ہم بچ جائیں، ہمیں قتل کے الزام میں گرفتار نہ کر لیا جائے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو ظاہر کرنے والے تھے، مجرم کو پکڑوانے والے تھے۔ فَقُلْنَا، پھر ہم نے کہا اضربوہ ببعضھا، اس مردے کے جسم سے اس گائے کے گوشت کا کچھ ٹکڑا لگاؤ، اسے چھو دو۔ تو وہی والی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کی تھی کہ ہم اس بات کو ظاہر کرنے والے ہیں، مطلب جو مجرم ہے اور جو قاتل ہے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والے ہیں۔ اس کا طریقہ یہاں سے بتا رہے ہیں کہ طریقہ یہ تھا کہ تم اس گائے جس کو ذبح کر دیا گیا تھا اس گائے کا کوئی ٹکڑا لے کے اس کو جو میت ہے جو مقتول ہے اس کی جسم کے ساتھ چھوؤ۔ چنانچہ پھر ایسے ہی کیا، کذالک یحیی اللہ الموتیٰ ویریکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے مردہ کو اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ تو جب مردہ کے ساتھ یہ والا معاملہ کیا گیا، یعنی گوشت کا ٹکڑا جب مردہ کے جسم کے ساتھ لگایا گیا تو پھر مردہ زندہ ہو گیا، اور زندہ ہونے کے بعد اس نے قاتل کا نام بتایا، اور قاتل کا نام بتانے کے بعد پھر فوراً مر گیا۔ اب یہاں پر سوال دو تین پیدا ہوتے ہیں۔ ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر تو کوئی شریک گواہ نہیں پائے جاتے، کم از کم دو گواہ تو ہوتے جو قاتل کا نام بتاتے، لیکن دو گواہ تو نہیں تھے، تو دو گواہوں کے بغیر ہی کیسے اس قاتل کے اوپر الزام لگا کے صرف مردے کی گواہی سے اس کو پکڑ لیا گیا اور اس کو قتل کر دیا گیا؟ تو دیکھیں اس میں اصل جو وجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا تھا کہ مقتول اس طریقے سے زندہ ہوگا اور مقتول صحیح بات بتائے گا۔ تو دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں کہ یہاں پر جو قاتل کو پکڑا گیا ہے اور قاتل کو جو قتل کیا گیا ہے وہ مقتول کی بتانے سے کم ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو وحی نازل ہوئی تھی اصل وجہ یہ تھی۔ تو ان کو چونکہ وحی کے ذریعے سے معلوم ہو گیا تھا کہ مقتول سچ بولے گا، لہذا جب مقتول نے ایک نے بات بتا دی تو پھر اس طریقے سے اس قاتل کو پکڑ کے اس کو قتل کر دیا گیا۔ پھر یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مردہ کو زندہ کرنے پر ویسے ہی قدرتی، اگر اللہ تعالیٰ نے اس مردہ کے ذریعے سے یہ خبر دینی تھی مقتول کے ذریعے سے کہ مقتول خود زندہ ہو کر بتاتا کہ میرا قاتل کون ہے، تو پھر اتنے بکھیڑے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ گائے تلاش کی گئی، پھر گائے کو ذبح کیا گیا، پھر اس کے بعد جو ہے اس کے گائے کے گوشت کا ٹکڑا اس میت کے اس مقتول کے جسم کے ساتھ چھوا گیا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فعل میں، اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ہے، اور حکیم جو بھی ہوتا ہے وہ بغیر حکمت کے کوئی کام کرتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ساری ترتیب بنائی ہے اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا حکمت تھی اور کیا مصلحت تھی۔ بطور مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام بیکار نہیں ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اب وہ حکمت کیا ہے اس کو سمجھنا کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم سر تسلیم خم کریں۔ تو یہ والی بات کر رہے ہیں کہ دوسرا پھر یہاں پہ ایک وجہ یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مردے کو اس طریقے سے زندہ کر دیا ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن بھی مردوں کو زندہ کرے گا اور ان کو پھر جزا اور ثواب کا معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں تمہیں دکھاتے ہیں تاکہ تم سمجھو۔ ابھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ ایک بندہ ہے وہ مر چکا ہے، اس کے جسم سے روح پرواز کر چکی ہے، اور گائے کے گوشت کا ٹکڑا اور میت کا جسم کے ساتھ لگانا دیکھا جائے تو ان کے درمیان کوئی ربط نہیں بنتا، کوئی تعلق نہیں بنتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے مردہ کو زندہ کر دیا اور مردہ نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، پھر آگے اللہ تعالیٰ دوبارہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے، گویا کہ یہ پتھر ہیں، یہ پتھر سے بھی زیادہ سختی کے اندر ہے۔ دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں بنی اسرائیل کے ساتھ واقعہ اور پیش آ رہی ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا اس سے نصیحت حاصل کی جاتی، دل نرم ہوتا اور حق کو قبول کرتا، اللہ تعالیٰ کی عظمت سے متاثر ہوتا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہوئی کہ بنی اسرائیل کے جو دل تھے وہ سخت ہو گئے، اور صرف سخت نہیں بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے پتھر کی کل 3 قسمیں ذکر کی ہیں کہ پتھر کی بعض قسمیں تو وہ ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، یعنی بہت زیادہ اس میں سے پانی نکل آتا ہے، پورے چشمے اس سے جاری ہو جاتے ہیں، اور بعض پتھر کی قسمیں ایسے ہوتی ہیں جو پھوٹ پڑتے ہیں، مطلب اس میں سے پانی تو نکلتا ہے، اگرچہ زیادہ پانی نہیں نکلتا ہے، تھوڑا پانی نکلتا ہے، لیکن وہ پتھر بھی متاثر ہوتے ہیں اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے۔ اور پتھر میں سے بعض ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور اللہ تعالیٰ کی خشیت اور ڈر سے وہ پہاڑوں سے نیچے گراتے ہیں۔ تو پتھر کی بھی کل 3 قسمیں ہیں، لیکن یعنی کہ سختی ہونے کے باوجود وہ بھی متاثر ہوتے ہیں، لیکن تمہارے دل جو ہیں ان پتھروں سے بھی گئے گزرے ہیں،
اتنی تمہاری کساوت قلبی اور بدبختی یہ بڑھ چکی ہے کہ تمہارے اوپر حق کی بات کا بالکل بھی اثر نہیں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں جو پتھر کی 3 قسمیں بیان کی گئی نا، ان میں ایک قسم تو وہ تھی کہ اس پتھر سے بڑی بڑی نہریں جاری ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، یعنی بعض پتھروں کے اندر اتنا تاثر قوی ہوتا ہے کہ اس سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، مخلوق خدا اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو یہودیوں کے دل ہیں، یہ یہودیوں کے دل ایسے نہیں تھے، ایسے نہیں تھے کہ مخلوق خدا کی تکلیف پر اور مصیبت پر ان کے دل پگھل جائیں، ایسا نہیں تھا، ان کے اوپر بالکل بھی اثر نہیں ہوا۔ پھر پتھر کا جو دوسرا کم سے کم درجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر کم اثر ہوتا ہے، یعنی اس سے نفع پانی تو اس سے نکلتا ہے لیکن وہ زیادہ نہریں اس سے جاری نہیں ہوتی ہیں، تھوڑا پانی نکلتا ہے لیکن مخلوق خدا اس سے فائدہ حاصل کرتی ہے۔ تو نرم ہوتے ہیں لیکن پہلے پتھروں جیسے نرم نہیں ہوتے ہیں۔ تو ان یہودیوں کے جو دل ہیں یہ اس درجہ کے بھی نرم نہیں ہیں، حق کی بات ان کے اوپر اتنی سی بھی اثر نہیں کرتی ہے۔ اور پھر جو تیسرا درجہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جس میں اس دوسرے درجے کا بھی اثر نہیں ہوتا ہے، لیکن کم از کم اتنا اثر تو یہ ضرور پایا جاتا ہے کہ خوف خدا کی وجہ سے وہ نیچے گر جاتے ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ یہ حق بات کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو یہودی ہیں، یہودی ان پتھروں کی 3 قسموں میں سے کسی قسم کے اندر بھی نہیں آتے ہیں، نہ تو ان سے مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے، نہ زیادہ فائدہ پہنچتا ہے، نہ کم فائدہ پہنچتا ہے، اور دوسری اور سب سے آخری بات جو ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ حق بات سے یہ بالکل متاثر بھی نہیں ہوتے ہیں، کہ حق بات سے یہ متاثر ہو جاتے، اللہ تعالیٰ سے یہ ڈر جاتے اور حق بات کو قبول کر لیتے، یہ ایسا بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، پھر تمہیں تمہاری ان بدعمالیوں کے اوپر پوری پوری سزا ملے گی۔